بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں اس مسجد و مدرسہ کی مجلس منتظمہ کا اور بالخصوص اپنے انتہائی محترم مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کا کہ حسب سابق انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ حضرات محترم، اس مختصر ترین وقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور مومنین کو یہ باور کرانے کی اللہ رب العالمین ایک حکیمانہ کوشش فرما رہے ہیں کہ صاحب ایمان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ایمان پر استقامت کے لیے ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے کس قدر مصائب و آلام، کس قدر تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور کتنا عزم صمیم پختہ ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو حضرات ایمان کے اس تقاضے پر پورے اترتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصائب و آلام جھیلتے ہیں، ترغیبات نفس کو ایک طرف رکھ کر خدا کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی ابی و امی ایک قدوم میمنت لزوم کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کو کس انعام سے، کس اکرام سے، کس فضیلت سے، کس مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ بڑے باشگاف الفاظ میں اس کو بیان فرما رہے۔ فرمایا ان الذین قالوا، کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ حضرات محترم، یہ مختصر ترین ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟
کہ جب مومن یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ دنیا کے سارے خداؤں کو نیست سمجھ کے، ان کو کذاب سمجھ کے، ان کو جھوٹا سمجھ کے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب میرا سر سوائے اس قادر مطلق کے، اس مالک یوم الدین کے، اس زندگی اور موت کے مالک کے، اس عزت اور ذلت کے مالک کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ حضرات، بظاہر ربنا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کے اندر غوطہ زن ہو کر سمجھنے کی کوشش کیجئے تو یہ ایک پورا انقلاب ہے، ایک بہت بڑے انقلاب کی داغ بیل ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کی ابتدا ہے۔ اور یقین کیجئے جو انقلاب اسلام لانا چاہتا ہے اس انقلاب کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ ہے اور اس انقلاب کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی محبوب ترین شخصیت، مقبول ترین شخصیت۔ مکے والے یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابو لہب، یہ سارے کے سارے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہتے تھے۔ یہ تو سارے کے سارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے تھے۔ یہ سارے کے سارے تو اپنی امانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ یہ سارے آپ سے محبت کرتے تھے، پھر آپ کی جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ پھر آپ کے کانٹے میں کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ پھر آپ کے در پہ آزار کیوں ہو گئے؟ پھر نعوذ باللہ آپ کے قتل کے منصوبے کیوں بنانے لگے؟ حضرات اگر تھوڑا سا غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صرف ایک کلمہ تھا جس کا اعلان سرزمین مکہ میں محمد رسول اللہ نے کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو سب مل کے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ کلمہ کہنا تھا کہ وہ جو آپ کے خون کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے قرابت دار تھے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، جو آپ کے پاس حفاظت کے لیے امانتیں رکھتے تھے، وہ آپ کی جو جان کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ اس کے بھی اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ جب سرکار نے لا الہ الا اللہ کہا تو بڑے بڑے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے بت خاک میں مل گئے، ان کی چودراہٹیں ختم ہو گئیں، ان کی سرداریاں ختم ہو گئیں۔ وہ جو اپنے جیسے انسانوں سے اپنی پوجا کرتے تھے، وہ جو اپنے جیسے انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، وہ جو اپنے جیسے انسانوں کو منڈیوں میں لے جا کر ان کے سودے کرتے تھے، ان کے یہ سارے طور اور طریقے ملیا میٹ ہو گئے۔ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا پھر کسی کے ہاتھ میں اس طرح نہیں جاتا جس طرح کوئی مردہ کسی زندہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، نہیں، پھر اس کی اپنی آزادی ہوتی ہے، پھر اس کی اپنی فکر ہوتی ہے، پھر اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، پھر وہ یہ جانتا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے لیکن اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ یہی وہ کلمہ تھا جس نے عرب کے درمیان، مکے والوں کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ کر دو قومیں بنا دی۔
وہ عربی اور عجمی نہیں تھے. ان دو قوموں کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک حزب اللہ بن گئی اور دوسری حزب الشیطان بن گئی. جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے, اللہ کے گروہ میں شامل ہو گئے, محمد الرسول اللہ کی امت کے فرد بن گئے. اور وہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا وہ حزب الشیطان میں شامل ہو گئے, وہ کفار کی پارٹی میں شامل ہو گئے, وہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ راوی ہے, فرماتے ہیں میں حرم شریف میں بیٹھا تھا, کچھ اور دوست بیٹھے تھے. ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے گھیرا ہوا تھا, گھیرا بہت تنگ تھا, اور ایک بدبخت شخص جس کا نام عقبہ تھا, اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن میں چادر ڈال رکھی تھی اور مسلسل چادر کو گھمائے جا رہا تھا, اور اس نے چادر کو اتنا گھمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا دبا کر رکھ دیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے ڈھیلے آپ کے چہرہ اقدس پر ابھر کر سامنے آ گئے. فرماتے کہ گھیرا اتنا تنگ تھا, دشمن اتنے زیادہ تھے کہ ہم کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دشمنوں کی ان صفوں کو چیر کر ہم آگے جا کے اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے آزاد کروائیں. ابھی ہم اس سوچ بچار میں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یار آ رہا ہے, سرکار کا غلام آ رہا ہے, سرکار کے سفر کا ساتھی, حضر کا ساتھی, سرکار کی قبر کا ساتھی سیدنا صدیق اکبر آ رہے, دشمن کی صفوں کو چیر رہے, کسی کو کوہنی مار رہے, کسی کو دھکا دے رہے اور آگے بڑھ رہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے اور زور کے ساتھ جھٹکا دے کر اس چادر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آزاد کرتے ہیں. میں اس جملے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ ظالموں, اس شخص کے در پہ یہ آزار ہو, اس شخص کو مارنا چاہتے ہو, اس شخص کو تکلیف دینا چاہتے ہو جو صرف اور صرف تمہیں یہ کہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ, جو تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں سے آزاد کر کے تمہیں ایک خدا کے سامنے جھکانا چاہتا. کیا تم اس کے در پہ ہی آزاد؟ حضرات محترم, میرے آقا, ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد, ساری کوششیں, یہ طائف کے بازار میں پتھر کھانا, یہ مکے سے ہجرت کرنا, یہ اپنے دوستوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھنا, یہ امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ہوا دیکھنا, یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی؟ کیوں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری محنت فرمائی ہے؟ حضرات محترم, اس کا واحد مقصد ایک خدا کی پوجا تھا, ایک خدا کے در پہ لانا تھا, انسانوں کو یہ بتانا تھا اور انسانوں کو اس مرکز توحید پر لانا تھا کہ تمہارا ایک خدا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی تمہاری زندگی کا مالک ہے, وہی تمہاری موت کا مالک ہے, وہی عزت و ذلت کا مالک ہے. اے میری بات ماننے والوں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, اے میری امانت, میری صداقت پر ایمان رکھنے والوں, اس ایک خدا کے ہو جاؤ. اگر تم اس ایک خدا کے ہو گئے
تو اس کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ وہ ایک سجدہ، اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جو آپ خدائے بزرگ و برتر کے سامنے بجا لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بے شمار خداؤں کے سامنے جھکنے سے آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تمہارے دل سے جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ساری دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، صرف اس کا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے۔ یہ ڈٹنا آسان کام نہیں ہے۔ میں صحابہ کی مثالیں آپ کو نہیں دیتا، وہ آپ نے بہت سنی۔ وہ قدسی صفت لوگ تھے جنہوں نے جان پر کھیل کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، جان پر کھیل کے۔ آج صہیب رومی کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ آج سمیہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو، یہ بظاہر ہم قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ یہ ڈٹنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ حضرت سمیہ جو تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی پاکیزہ خاتون، آپ غور فرمائیے، دشمنان اسلام نے ان کے ایک پاؤں کے ساتھ رسی کو باندھا اور ادھر ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرے پاؤں کے ساتھ رسی کو باندھا اور دوسری سمت میں کھڑے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور پھر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غلام حضرت سمیہ کا جسم دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان کام نہیں ہے۔ اقبال کا شعر ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں نا لا الہ الا اللہ تو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو اس کے بعد میرے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، آپ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ کر اگر ہم زندگی کا سفر طے کریں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے۔ دن بھر ہم مشاغل دنیا میں مصروف رہتے ہیں، کاروباری زندگی میں مصروف رہتے ہیں، ایک طرف خدا کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف نفس کی ترغیبات ہوتی ہے، ایک طرف خدا کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان ترغیبات دے رہا ہوتا ہے۔ اس کشمکش زندگی میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اور آپ کسی اہم ترین کام میں مصروف ہیں، یہاں پہ امتحان شروع ہو جاتا ہے، امتحان کا پہلا پرچہ شروع ہو جاتا ہے، امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ایک طرف خدا بلا رہا ہے اور دوسری طرف دنیا کی حرص و ہوس آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اس وقت استقامت علی الدین کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کہ مسلمان کے قدم
ترغیبات نفس کی طرف اٹھتے ہیں یا مسلمان کے قدم اللہ کے بلاوے کی طرف اٹھتے ہیں؟ ایک طرف خواہشات نفس ہوتی ہیں، دوسری طرف خدا کے احکامات ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سود حرام ہے، دوسری طرف نفس پکار پکار کے کہتا ہے کہ اس میں تو بڑا فائدہ ہے، اس میں تو اگر 3 سال فکس ڈپازٹ ہو تو پیسے دگنے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک طرف خدا کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے، اور دوسری طرف نفس پکار کے کہتا ہے کہ اس سے تو بدن کو بڑی آسودگی ملتی ہے۔ یہاں امتحان ہوتا ہے کہ انسان خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہے یا خواہشات نفس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سوائے تمہاری اپنی بیوی کے اگر تم کسی کی طرف بری آنکھ سے دیکھو گے بھی تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تم جرم عظیم کے مرتکب ہوتے ہو۔ اور دوسری طرف آپ کی خواہش نفس ہوتی ہے۔ یہاں پہ امتحان ہوتا ہے مسلمانوں کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا امتحان۔ اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا خواہش نفس کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو ان مقامات پر آزمائش میں پورا اترتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، خواہش نفس کے بجائے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ دوستو، میں نے، آپ نے، ہم سب نے، جو ذی روح اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ کوئی جلد جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، کوئی 10 روز پہلے، کوئی 10 روز بعد، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 10 سال بعد، لیکن جو آیا ہے اس نے باہر طور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت ہے اللہ کی طرف سے انعام دیے جانے کا، اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیے جانے کا۔ جو ایمان لے آئے اور اس پر استقامت دکھائی، اللہ فرماتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے پرے باندھ کر، فرشتے صفیں باندھ کر سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے آنے والے بندہ مومن، تو کسی خوف میں مبتلا نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو۔ بڑا نکتہ پوشیدہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خوف اپنی جان کا اور غم جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے ان کا۔ کہتے کیا ہیں فرشتے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم وہ فرشتے ہیں، ہم وہ مقدس مخلوق ہیں جنہوں نے تمہاری زندگی میں تمہاری ظاہری حیات میں تمہارے ساتھ دوستی نبھائی ہے۔ یہ بات خاص طور پر برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں خوب سوچ سمجھ کر اپنے دماغوں میں بٹھاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالتا ہے، وہ پھر اکیلا نہیں رہتا ہے۔ اگر ایمان پر جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پر یقین کرو۔ قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، جس کو قرآن نقل کر رہا ہے وہ فرشتے خدا کے حکم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی تمہارا ساتھ نبھایا ہے،
معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو صاحب استقامت ہوتے ہیں، پھر ان کا پہرا انسان نہیں فرشتے دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کی غلامی فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے حقوق کا پہرا دیتے ہیں، فرشتے ان کے مال کا پہرا دیتے ہیں، فرشتے ان کی جان کا پہرا دیتے ہیں، فرشتے پھر ان کی عزت و ناموس کا پہرا دیتے ہیں۔ اگر اس دیار فرنگ میں اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت چاہتے ہو، تو پھر لا الہ الا اللہ دھوم کے ساتھ پڑھو، گونج کے ساتھ پڑھو، اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ پھر فرشتے نہ تمہاری جان پہ آنچ آنے دیں گے، نہ تمہارے مال پہ آنچ آنے دیں گے، نہ تمہاری عزت و ناموس پہ آنچ آنے دیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ فرشتے پکار پکار کے کہیں گے کہ اے آنے والے بندہ مومن، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم اس کی خوشخبری دینے کے لیے آ گئے۔ ہم تمہیں اس کا مجدہ جاں فضا سنانے کے لیے آ گئے ہیں، اس کی نوید سنانے کے لیے آ گئے ہیں۔ آج اس وعدہ کو پورا کرنے کا دن آ گیا ہے۔ آج جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ اے بندہ مومن، آج کا دن وہ دن ہے کہ تو مہمان ہے اور وہ خدائے مہربان تمہارا میزبان ہے۔ اور جس کا میزبان خدا ہو، جس کے دسترخوان پر بیٹھنے والا بندہ مومن ہو، اس بندہ مومن کی قسمت کا کیا کہنا کہ جس کو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے استقبال بھی کر رہے ہیں اور مجدہ جاں فضا بھی سنا رہے ہیں کہ آج کسی اور کے مہمان نہیں ہو، وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عزت دی، دولت دی، زندگی دی، آج وہ تمہارا میزبان ہے اور تم اس کے مہمان ہو۔ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہتا ہے، جو تمہاری خواہش ہے، آج تمہاری ہر خواہش اللہ رب العالمین کے حکم سے پوری کی جائے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا، جو ان صفات سے رنگے گئے، وہ پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ اور پھر ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی جانثاری کو دیکھ کر، اسلام کی پاسداری کو دیکھ کر، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رب آسمان سے بول کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خدا کی مرضی پر قربان ہونے والے، یہ خدا کے مطیع و فرما بردار بندے وہ ہیں جن کا میں رب اعلان کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے خوش ہیں، میں ان سے خوش ہوں۔ اور ان سے بھی اللہ خوش ہے جو ان صحابہ کے قدموں کی ریت کے ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ صرف صحابہ ہی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے خوش ہوں، جو ان کے قدموں پر چل کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی خوش ہوں، میں ان سے بھی راضی، اور میں ہی ان سے راضی نہیں، وہ بھی مجھ سے راضی ہے۔
وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں انگلستان کا معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ، اسلامی دنیا کا معاشرہ، غیر اسلامی دنیا کے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھوٹنے والی کرنوں کی روشنی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ایسے بندگان خدا موجود ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی لالچ ہوتا ہے. وہ زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر قدم خدا سے پوچھ کر اٹھاتے ہیں. وہ خوشنودی رب تعالی پہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیتے ہیں. آج بھی لوگ موجود ہیں. اور انہی اللہ کرنے والوں سے، اللہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ سے پوچھ کر کیا جائے. زندگی کا ہر کام اللہ کے رسول سے پوچھ کر کیا جائے. اور مسلمانوں، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہو جن کے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اور جن کے پاس محمد الرسول اللہ کی سیرت بھی موجود ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف دیکھیں، مایوس واپس لوٹیں. سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں، مایوس واپس آئے. ہو نہیں سکتا. صرف سنجیدگی کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی طلب کرو، دامن طلب لے کے جاؤ، خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں آؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.